قال نجاح سيد الانصاري قال اخبرني محمد ابراهيم الثاني المسلم على القلب وقاص التي يقول سمعت الخطاب رضي الله عنه منبر يقول سمعت وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. بد الوحی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ سب سے اہم بات جو سمجھنے کے لائق ہے کہ اخلاص جو ہوتا ہے یہ مبادئ نبوت میں سے نبی جو ہوتا ہے اس میں بڑا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے. نبی میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اخلاص ہو تو نبی بن جائے گا، لیکن نبی میں اخلاص ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں. اب عالم بن گئے ہو، یہ کسبی ڈگری ہے. 8 سال بعد ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو عالمیہ کی ڈگری دیں. یہ کسبی ہے، لیکن نبوت وحدی ہوتی ہے. جس طرح MP بننا کسبی ہے، اب اس کو وزیر بنایا جائے یہ وحدی ہے. وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کی مرضی ہے کس کو منسٹر بنائے کس کو نہ بنائے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کس کو رسول بنانا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ القریتین عظیم، کہ طائف یا مکہ کے کسی سردار کو نبی بناتے. اللہ فرمایا کہ یہ نبوت کسبی تھوڑی. اس نے فرمایا لو کان آبادی نبی لکان عمر، میرے پاس نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یعنی ان میں صلاحیتیں ہیں، لیکن نبوت کسبی چیز نہیں، وحبی چیز ہے. اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اخلاص جو ہوتا ہے یہ مبادئ نبوت میں سے ہے. یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ اخلاص کے بہت اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. وہ ہر غیر اللہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے مولا کا ہو جاتا ہے. اس لیے اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں کہ مبادئ نبوت میں سے اخلاص ہے. اخلاص کی روایت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اخلاص ہو تو نبی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن نبی بھی اخلاص ہوتا ہے. جیسے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں خشیت علماء میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر عالم اگر خشیت والا ہے تو عالم کہلائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن عالم وہ ہوگا جس میں خشیت ہوگی. عالم میں خشیت لازم ہے، لیکن ہر خشیت والا جو ہے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. تو مبادئ نبوت میں سے جو اخلاص ہے کہ نبی میں بہت اعلیٰ درجے کے اخلاص ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بد الوحی میں اخلاص کی روایت لا کر مبادئ نبوت کے نبوت کی جو بنیادیں ہیں اور مبدا ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت اور بہترین بات ہے. اور توجیہات سے جو دوسروں نے کی، اور دوسری توجیہ بھی علامہ ابن منیر سے بڑی پیاری کہ علامہ منیر بہت بڑا آدمی ہے، چھوٹی چھوٹی عبارات لاتا ہے لیکن بڑی عظیم باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نبی بننے سے پہلے ہجرت کرتا ہے. لہٰذا پیغمبر السلام نے غار حرا میں ہجرت کی، ہر غیر اللہ کو چھوڑ کر. پہلے بھی وہ غیر اللہ کی طرف مائل نہیں تھی، لیکن جو ذہنی کام کاج ہے وہ بھی ختم کر دیے اور ہجرت کر کے آپ کہاں چلے گئے؟ غار حرا میں. یہ بھی ہجرت ہے، یہ ہجرت اللہ ہے. تو جب آپ مدینہ سے مکہ سے مدینہ شریف آئے، مکہ سے مدینہ شریف آئے تو آپ نے چونکہ نبوت ہجرت سے ملتی ہے کہ ہجرت اللہ کرنے کے بعد پھر نبوت آتی ہے، ظہور نبوت ہوتا ہے. نبی سے پہلے ایسی کیفیات جاری ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے جو ہے وہ خفا ہو جاتا ہے اور دنیاوی کام کاج بھی چھوڑ دیتا ہے.
اس لیے ہجرت اللہ جو ہے وہ وجہ بنتی ہے، ہجرت اللہ کے بعد وہی آتی ہے. تو ہجرت کے بعد آپ نے ہجرت کی روایت کو یہاں پر بیان کیا ہے. تو ہجرت کی روایت یہاں اس لیے لائے ہیں کہ ہجرت اللہ جو ہے اس کے بعد ہی ظہور نبوت ہوتا ہے. خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہو دوستوں نے ویرانوں کو؟ ویرانوں کے خزانے ملتے ہیں، آبادی میں نہیں ملتے. آپ ویرانے میں گئے اقرا باسم ربک الذی خلق. تو چونکہ ہجرت کی اس حدیث میں ہجرت کا بیان ہے، من کان ہجرت اللہ و رسولہ، تو ہجرت کی روایت لا رہے ہیں نبوت کے مبادی میں کہ نبی پیغمبر سلام بھی نے بھی ہجرت کی تھی غار ہرا میں، سب کچھ چھوڑ کر وہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد نبوت کا ظہور ہوا ہے. اسی تو یہاں پر ہجرت کی روایت لائے کہ وہ بھی ہجرت، یہ بھی ہجرت ہے. تو اس لیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص ہوتا ہے یہ بھی ایک اللہ کے اقرار ہے. یہ بہت اہم بات ہے. وہی کی طرح اخلاص اقرار ہے، اتنا آسان نہیں ہے. جی میرا اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے. نہیں، وہ بہت مشکل ہے، اس کا حصول ہی مشکل ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الاخلاص و سر من سری، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور رات ہو قلب من احببت، میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں. ہاں جی میں بڑا اخلاص سے کام کر رہی، ایسی باتیں ایک منٹ میں ختم ہوتا ہے اخلاص. ایک منٹ میں کسی نے گالی دے دی، برا کہہ دیا، بس آپ سے بحث ہو گئے، لو جی دین کا کام چھوڑ دیے. پھر لکھا بھی نیٹ پہ ڈال دیا، جی وہ جی مدرسے کے محترم صاحب نے ایسے کہہ دیا، امام مقتدی صاحب نے ایسے کہہ دیا، ہم نے چھوڑ دیا کام، دی دکانداری کر لی، عزت سے روٹی کھاؤ. کس وہاں کا اخلاص ہے؟ نبی علیہ السلام کو پتھر مارے جا رہے ہیں، نبوت کا کام چھوڑ دیا. اس لیے یہ جو آیت ہے آپ جب تم اب لم تنذروا لا یؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے اب ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں. لیکن رسول اللہ نے ڈرانا مرا چھوڑا بولو، جبکہ قرآن تصریح آ گئی کہ ان کو ایمان نہیں لانا. لیکن آپ نے کہا کہ بھائی تبلیغ میرا کام ہے، تبلیغ کرنا میرا کام ہے، تبلیغ کرنا. میں تو بات بتاؤں گا، اگر تو آگے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن میں اپنا فریضہ انجام آخر تک کوشش کرتے رہے، آخر تک کوشش کرتے رہے. آج مولوی صاحب پڑھا ہے پھر کرتی ہم تو اخلاص سے کہ یہ اخلاص ہے، اخلاص تھوڑی تکلیف آ گئی چھوڑ گئے. پھر ایجنسی والے نے ساتھ لیا، دین کا کام چھوڑ گئے. کسی مقتدی نے برا کہہ دیا، دین کا کام چھوڑ گئے. نہیں، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے کر رہا تو اللہ تو خوش ہے نا. تو پھر آپ کو کا مخلوق سے کیا ہے؟ اخلاص کا اللہ خوش ہے. پھر کیوں دیکھتے ہو کہ فلاں نے یہ کہہ رہا، فلاں نے کیا کہہ رہا، فلاں نے کیا کہہ رہا؟ عجیب بات ہے. اور چھوڑ کر پھر اپنے تجربات کو فیس بک پر ڈالتے ہیں اور کہتے دیکھو جی ہم نے دکانداری کر لی، بڑا اچھا کام کیا، جنت سے نکل کر جہنم میں اس کو قدم رکھ دیا. بہت بری حالت ہے. اس لیے اخلاص آسان نہیں ہے. صاحب الاخلاص و سر من سری، میرا قرار ہے. اعوذ قلب من احببت، میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں. لہٰذا جس طرح وہی قرار ہے، اخلاص بھی قرار ہے. اس لیے وہاں سے شروع کیا ہے. یہ بھی اللہ کا راز ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. پہلے اللہ کا محبوب بنو گے پھر دل میں رکھ دیں گے. اور محبوب بننے کے لیے جو محبوب والے کام ہے اللہ ولی المتقین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات الی النور. جو ولی المتقین، متقین کے دوست ہے، متقین تقوی سے رہے، یا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، یخرجون الظلمات الی النور، پھر توبہ کر کے پھر نور میں واپس آتا ہے. جو تائبین میں سے ہو جائے یا متقین میں سے ہو جائے. تیسری کوئی نہیں کہ بس بہ رہا ہے گناہ کے اندر. پھر یہ رکھتے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اخلاص جو ہے یہ آئٹم بم ہے. ہمیشہ فرماتے. 20 بار ہم نے جملہ سنا، چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑی عمر تک، یہ آئٹم بم ہے. ایک انسان کے پاس ہو پورے عالم کے لیے کافی ہے. باقی آج جو پورے عالم میں جن کی محنت اب بھی چل رہی ہے، اخلاص کی بنیاد پر چل رہی ہے.
باقی تو بڑے خوبصورت کام سے ختم ہو گئے، بڑی عظیم الشان کتابیں لکھی گئی لیکن منظر عام پر نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی موتا لکھی گئی، امام والے موتا لکھی اس درس پر کوئی 10 کتابیں آئی ہوں گی، موتا کے نام، موتا کے نام سے زیادہ کتابیں آ رہی تھی، کوئی مصنف کے نام سے۔ امام مالک سے کسی نے آ کر کہا، اچھا کچھ اس سے پہلے لکھی گئی تھی؟ امام مالک سے کبھی آپ کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی کتابیں آئی ہوئی۔ اب ان کا جملہ سنو، امام مالک کا ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہی باقی ہے۔ آپ نے کسی موتا کا نام سنا ہے اس کے علاوہ؟ موتا مالک کے علاوہ کوئی نام؟ موتا محمد موتا مالکی نام سنا ہے؟ کہاں ہے؟ حالانکہ میں نے خود پڑھا، نام بھی دی ہوں، 10-20 کتابیں موتا کے نام سے لکھی گئی امام مالک رحمۃ اللہ زمانے میں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے لکھنے کی، تو یہ جملہ ہے امام مالک کا بڑا مشہور، مکان للہ یبقا، یہ ہے الاختلاف سر من سر۔ یہ 3 توجیہات وہ ہے جو بالکل اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ یہاں پر کیوں لائے۔ اور پھر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مرسل الیہ کی حالات کو بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کیا، ان کی کیفیت کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ بطور تمہید کے لائے ہیں، بعد نے کہا ہے کہ لوگوں کو اخلاص کی تلقین کرنے کے لیے لائے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسا ہوتا تو بدل وحی سے پہلے لاتے اس کو، لیکن بدل وحی سے ہمارا اس کا تعلق بدل وحی کے ساتھ ہے۔ تو یہ 3 توجیہات سب سے بہترین، بلکہ 4 توجیہات کہ موحی الیہ کی کیفیت کو بیان کی، جیسے والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ کتنے اعلیٰ درجے کے اخلاص والے تھے، اور مبادئ نبوت میں سے اخلاص، اور تیسرا ہے کہ ہجرت، اس میں بھی ہجرت کرتا ہے تو نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اس میں بھی ہجرت کا بیان ہے، اور چوتھا یہ ہے اخلاص میں راز ہے وحی کی طرح، ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے من احببت۔ اس کے بعد امام بخاری حمیدی میں بتایا کہ عبداللہ بن زبیر افقہ قریشی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، امام شافعی کے استاد ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی۔ اس کی روایت سے شروع کیا اس لیے کہ قریشی قدموا قریشا، اپنی کتاب قریشی سے شروع کی، تو فرمایا قریشیوں کو آگے بڑھاؤ۔ اور دوسرا مکی، مکہ میں وحی آئی، اور تیسرے حمیدی جس کا مادہ حمد ہے، جیسے آخری روایت حمد بن اشکاب، پہلی حمیدی، والحمد فی الاولی والآخرہ۔ سفیان بن عیینہ 4 سال سے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، انہوں نے 7 سال میں حدیث حفظ کرنا شروع کر دی تھی، 17 حج کیے انہوں نے، 17 حج، 91 سال سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے، تابعی ہے۔ سفیان ثوری، سفیان عیینہ دونوں دوست ہیں، مکی۔ یزید الانصاری یہ بھی تابعی ہے، موضوع ابراہیم تیمی یہ بھی تابعی ہے، وقاص اللیثی تو بہت بڑا آدمی ہے، علامہ حضرت عبداللہ مسعود کا بھی شاگرد ہے، اور حضرت جناب عبداللہ بن عباس کے بھی شاگرد ہے۔ سمیت الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ممبر پر سنا، یعنی حضرت عمر نے ممبر پر یہ بات کی تھی، یقول سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا۔ وہاں بھی آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، معلوم ہے رسول اللہ نے بھی ممبر پر ہی بات کی، یا ایھا الناس ایک لفظ حدیث میں آتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، بلکہ آپ نے خطبے میں کہا تھا، لیکن یہ بدر سے پہلے کہا ہے، بدر سے پہلے کی روایت ہے، یاد رکھو، غزوہ بدر سے پہلے کی روایت، بالکل شروع کی روایت ہے، وہ غزوہ بدر دوسری ہجری میں ہو گیا تھا، تو پہلے ہی آپ نے ہجرت کی تھی، تو لہٰذا یہ روایت بدر سے پہلے، اچھا اس وقت ممبر نہیں بنا تھا، لہٰذا رسول اللہ کے ممبر نہیں، اس لیے رسول اللہ کے ممبر کا بیان نہیں ہے، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا، لیکن یا الناس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خطبے میں بات کی،
صفت سے ریاض و نام سے کرتا ہے. لیکن حضرت عمر نے ممبر 6 یا 7 ہجری میں بنا ہے. اس سے پہلے تنے کے ساتھ ہاتھ لگا کر کھڑے ہوتے تھے. جو تنا رونے لگ گیا تھا جس کو استوان حنانہ کہا جاتا ہے, جو ممبر کی جگہ پر دفن ہے. آج جہاں پر ممبر ہے وسلم کا جو نیا بنا ہوا ہے لیکن جگہ وہی ہے, اس کے درمیان ہی جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. ماں بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی ٹکڑا ہے, زمین ہے جنت کی زمین ہے. تو وہاں پر جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دفن کر دیا تھا استوان حنانہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. اعمال جمع ہے, نیات جمع ہے, یعنی ہر عمل کے لیے نیت چاہیے. العمل بالنیت سے روایت بھی آئی ہے, العمل بالنیت, اور الاعمال بالنیت سے بھی آئی. اعمال جمع, نیت مفرد ہے. اور انما کے بغیر کہ الاعمال بالنیات, لیکن یہ تقسیم ہے, جمع پر تقسیم ہو. 10 آدمیوں کو 10 لڈو دے دو تو ہر ایک کو کتنے ملیں گے؟ ایک. تو اعمال بالنیات کا مطلب کہ ہر عمل کے لیے نیت چاہیے, ہر عمل کے لیے نیت چاہیے. اعمال بالنیات, اعمال کا مدار. اب اس میں مقدر کیا ہے, بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی کا تفسیر ہوا ہے انما الاعمال تصدیق بالنیات. اعمال نیت سے صحیح ہوتے ہیں. لہٰذا کیا وضو میں بھی نیت شرط ہے, غسل میں بھی نیت شرط ہے, کپڑے دھونے میں بھی نیت شرط ہے, وضو میں بھی ہر جگہ نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو کہتا ہوتا نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں پر امام ابو حنیفہ کیا یصاب ہے, انما الاعمال یصاب بالنیات, کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہے. نیت کرو گے تو ثواب ملے گا. لیکن صحیح بات ہے تو صبر. انما الاعمال تو صبر بالنیات, اعمال کا اعتبار نیت پر ہے. خیر کی نیت ہوگی تو خیر, شر کی نیت ہوگی تو شر. جیسے نیت ہوگی ویسا نتیجہ ہے. انما لامرئ ما نوى, ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی نیت کرے. یہ پہلے والا قانون ہے, دوسرا ثمرہ ہے. پہلا قانون ہے انما الاعمال بالنیات, یہ قانون ہے. اور ثمرہ کیا ہے؟ لامرئ ما نوى, جو نیت کرے گا وہ ملے گا. نیت نوا سے, نوا میں نے گٹھلی, تو جو گٹھلی لگاؤ گے وہی پیدا ہوگی. آپ کی گٹھلی لگاؤ گے گندم نہیں پیدا ہونے والا. گندم اور گندم بھی روئے, جو بھی جاؤ, گندم سے گندم پیدا ہوگی, جو سے جاؤ. تو جو نیت کرے گا ویسے ہوگا. یاد رکھو اس کا بہت اہمیت ہے کہ ہر کام سے پہلے نیت کی خوب تصحیح کرے. ذرا بھی غیر اللہ کے لیے ہے تو یوں سمجھو کہ کپاس تو ہے لیکن سونڈی بھی ساتھ آ گئی, تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیتے تو کپاس میں جب سونڈی چپڑ جاتی ہے تو کیا حال کرتی ہے. ٹیلا بھی آ گیا, بوٹی کی ساتھ ایسی آ گئی اس گندم یا اس کے کہ جو اس کو کھا جاتی ہے, زہریلی بوٹی. پتہ ہے ساری چیزیں تو سمجھتے, گاؤں کے ماحول میں بیٹھے ہم لوگ سمجھتے ہیں چیزوں. یہ تو وہ ہے کہ اللہ کی نیت کے ساتھ غیر اللہ آ گیا, اور ہے ہی غیر اللہ کی تو پھر تو تم نے کپاس نہیں اگائی, تم نے جاڑی اگائی کاٹے دار. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے. ہر کام سے پہلے بار بار اپنے نیت کی تصحیح کرے کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں. چاہے کوئی بھی کام ہو, ہر کام سے پہلے کر لیا کرو سیدھا اپنا قبلہ. یاد رکھو جو کام انسان کرتا ہے 4 قسم کے. نمبر 1 عبادات. عبادات میں نیت فرض ہے, اور عبادت میں نیت 2 طرح ہے. تمییز العبادت سے عن العبادت, عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا. آپ ظہر پڑھ رہے ہیں, میں ظہر نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ اثر سے فرق ہو جائے. اثر پڑھ رہا ہوں, اب میں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے تاکہ ظہر سے فرق ہو جائے. تمییز العبادت سے عن العبادت. اور دوسری ہے تمییز العبادت سے عن العادہ. عبادت کو عادت سے فرق, صبح سے شام تک کچھ کھاتا نہیں. اور یہ جو ملک جہاں سے بالکل چھوٹا ہوتا ہے, انگلینڈ میں, امریکہ کے بعض علاقوں میں, فرانس کے بعض علاقوں میں, تو وہاں پر صرف 6 گھنٹے کا ہوتا ہے. صرف ایک بعض ایسے دے کہ صرف 6 گھنٹے کا ہے, اور ڈیوٹی 8 گھنٹے دے. تو فجر سے پہلے جائیں گے, عشاء کے ٹائم آئیں گے, درمیان میں کھانے وانے کا ٹائم نہیں, کے کام ہے
تو اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو روزہ شمار نہیں ہوگا. عادت ہے، بعض لوگ صبح سے کھاتے ہیں شام کھاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اگر نیت کرے گا تو روزہ بنے گا، ورنہ وہ عادت ہے. بہت اہم بات ہے. تو عادت اور عبادت کے جو ایک آدمی سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ بولے طرف منہ کر کے، نماز نہیں ہے، یہ عادت تک کھڑا ہے. جب تک نیت کر کے اللہ اکبر نہیں کہے گا اس وقت تک نماز شروع نہیں ہوگی. ایک آدمی ویسے گھوم رہا ہے کھانا کھانا گرد گرد، جیسے پہلے دار گھوم رہے ہوتے ارد گرد، تو وہ گھومنا معتبر نہیں ہے. اس لیے ہاں نیت کر کے جب گھومے گا تو طواف کہلائے گا. اہم بات ہے. تو تمییز العبادت عن العبادہ و تمییز العبادت عن العادہ، یہ تو ہے عبادات. نمبر 2 طاعات. طاعات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وسائل ہے مقصود کا، جو کیا ہے جیسے وضو ہے، یہ نماز کا وسیلہ ہے. غسل ہے پاکی کا وسیلہ ہے. اس طرح احرام باندھتے ہوئے غسل کرنا ہے، یہ احرام باندھنے کا وسیلہ ہے. تو جو وسائل ہیں ان میں اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن عمل مرتب ہوگا. اگر بغیر نیت کے وضو کرے گا تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر نیت کے غسل کرے گا تو پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر نیت کے ساتھ کرے گا تو اجر و ثواب ملے گا. آگے بات سنیں. تیسری ہے مباحات، کھانا پینا سونا جاگنا. اس میں خیر کی نیت کرے گا تو ثواب ہے، شر کی نیت کرے گا تو گناہ ہے. کوئی نیت نہیں کرے کچھ بھی نہیں. جیسے آپ نے کپڑے پہنے تاکہ دکھایا کہ میں نے کیسے کپڑے پہنے، فخر مباحات کے لیے تو گناہ ہے. آپ نے کپڑے پہنے کہ بھی اللہ نے مجھے کپڑے دیے ہیں زینت کے لیے، خوبصورت بن کر دعوت کے اندر میں جا رہا ہوں یا میں مسجد میں جا رہا ہوں. اس لیے میری عادت ہے کہ نماز کا اگر وقت ہو گئی شادی وغیرہ میں جانا ہے تو میں پہلے کپڑے بدل لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس میں نماز بھی پڑھوں گا اور میں شادی کے اندر بھی جاؤں گا. تو اب اس میں وہی کپڑے پہننا ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر کوئی نیت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہوگا. مباحات. چوتھا ہے معاصی، گناہ. گناہ ہے چوتھا گناہ. گناہ کے اندر اچھی نیت کرنا کفر ہے کہ جی میں ڈاکہ اس لیے مار رہا ہوں تاکہ امیروں سے چھین کے غریبوں کو دوں. جیسے بہت بڑے ڈاکو مشہور ہے، بلکہ ڈاکو نے مشہور ہے، بعض عورتیں جی وہ جناب ڈاکہ مارتی تھی اور غریبوں میں جا کر تقسیم کر دیتی تھی. یہ کوئی نیکی نہیں. میں سود اس لیے لیتا ہوں تاکہ جی سود لے کر غریبوں پر خرچ کروں. ایسا کچھ نہیں. یاد رکھو حرام ہے. معاصی میں کبھی خیر کی نیت نہیں ہوتی. فمن کا ہجرت الی دنیا، بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف، دنیا دنو سے یا دلیل سے، دنو قریب یہ سامنے ہے، آخرت پیچھے، یا دلیل سے ہے دلیل، جس کی دنیا کے لیے ہوگی جو سی بات اس کو حاصل کرے، اور امرأۃ سے عورت کے لیے ہوگی جس کی عورت اس سے نکاح کرے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرح شمار ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آدھی حدیث لائے، آدھی حدیث نہیں لائے. آپ مشہور حدیث ہے، آپ سب کو یاد ہے، من کہا کہ اللہ و رسول فیض اللہ و رسول، وہ نہیں لائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد حمیدی سے شروع کی روایت ایسی سنی جاتی، استاد سے جیسے سنی اسی طرح لائے. اگر سے اس کی حمیدی سے آگے پوری روایت کی یاد رکھو، لیکن ایک بار آدھی سنی تو آدھی لائے، آگے پوری سنی تو پوری لائے. اور محدثین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ لفظوں کو تبدیل نہیں کرتے تاکہ پوری روایت لے آتے اسی طرح اسی انداز میں لائیں گے. استاد نے جیسے کہا ویسے لے کر آئیں گے، کیونکہ تبھی ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اگر کسی صحابی سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے تو اس کو ویسے ہی لے آئے. اگر جب دوسرے صحابی سے لفظ اور طرف سے آ گیا لیکن وہ اس کو اسی طرح لائے، اس سے میں نے یوں سنا. یہ بہت اہم بات ہے، یہ بڑی دیانت کی بات ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی. امام بخاری نے حمیدی سے جب شروع میں روایت سنی تو اسی طرح آدھی سنی اور بعد میں پوری سنی. زیادہ آگے 6 جگہ پر یہ حدیث آئی، 6 جگہ پر تقریباً، تو وہاں پر پوری حدیث ہے، لیکن جہاں جیسے آئی ویسے لے آئے.
ایک بات. دوسری بات اختصار فی الحدیث کا جواز بتا رہے ہیں کہ اگر حدیث مختصر لائے جتنے آپ کی مطلب کی بات اتنی لے آئے جائز ہے, پوری روایت لانے کی ضرورت نہیں. اس میں سے ایک لہنا تیرا فوم موجود نہ تو روزہ جو ڈھال ہے, بس آپ سے روزے کی فرض اتنی بات کرنا چاہتے ہو تو کافی, حالانکہ روایت لمبی ہے. اس کو کہتے ہیں اختصار فی الحدیث, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے, حضرت مفتی وسلم چونکی رحمۃ اللہ اس پر بات کرتے تھے کہ امام بخاری نے ایک بڑی اہم نصیحت کی ہے. وہ یہ نصیحت کی ہے, پہلے مان لو کہ اگر کسی کام میں خیر کی نیت نہیں کر سکے تو شر کی نیت بھی نہ کرو, بری نیت نہ کرو, کوئی نیت بھی نہ کرو, ایسی کر دو تاکہ پکڑ نہ ہو. کیونکہ قیامت کے دن برابر بھی انسان چھوڑ جائے تو تب بھی کامیاب ہے. آرام پر بٹھا دیں گے نا اس کو, تو آرام تو دیوار ہے جو جنت دوزخ کے درمیان ہے. اور قرآن کہتا ہے جب وہ دوستوں کو دیکھتے ہیں تو پناہ مانگتے ہیں, جنت دیکھتے تھے تو ان کو تباہ ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو کوئی نیت نہیں کرو گے تو کم از کم برابر تم چھوڑ جاؤ گے. لہٰذا امام بخاری نے پوری نیت کا تذکرہ کیا ہے, اچھی نیت کا تذکرہ نہیں کیا. اس بات کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ بری نیت نہ کرو. تو بہت اہم بات کر رہا ہوں میں, اور یہ ہم عام زندگی میں کسی نے آ کے مشورہ طلب کیا اور آپ کو اس سے مناسبت نہیں ہے, اور وہ بیچارہ مجبور ہو کر آیا کہ آپ اس فن کے ماہر ہیں, آپ نے کہا اچھا میں اب اس کو گھماتا ہوں. ہمارے نام ہوتا ہے, عام ہے, ہاں جی فلاں شادی جانا ہے اور یاد نہ گیا تو بھوکے گا, میں وہ بھوکنا رہتا ہے, گھر میں خواب کرنا کرے گا, چلو چلے جاتے ہیں. یہ اچھی نیت ہے, کوئی نیت نہ کرو, بس ایسی چلے جائے. یہ بڑی اہم بات ہے جو روز مرہ پیش آتی ہے. امام بخاری نے سے بات نہیں کی, اس تجربہ آپ کر کے دیکھ لو کہ انسان کو دل میں وہ ہوتا ہے ایسا چلو یوں کر لے گی وہ کر لے گی, اس کے بارے میں بغض والی بات کر دی کسی کے سامنے, یار فلانا کیسا آدمی ہے, یار وہ رشتے کے ہمارے گھر اور آپ کو مناسبت نہیں, آپ کو خاندانی رقابت ہے, کہتا ہے 2 نمبر آدمی ہے, آپ خواہ ہمارے گئے. آپ کہتے ہیں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا, آپ سے کوئی معلومات نہیں, بچت ہو جائے گی. یہ حضرت مفتی صاحب ہمارے اس پر بہت زور دیتے ہیں, اس پر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. عجیب بات ہے, انما الاعمال بالنیات پر 1980 میں حضرت نے جو تقریر کی 3 مہینے تک تقریر کی, 3 مہینے اسی حدیث پر. لہٰذا امام بخاری بڑی اہم بات کر رہا ہے کہ اگر کسی عمل میں اچھی نیت نہ کرتے تو بری نیت بھی نہ کرو, اگر کوئی نیت ہی نہ بغیر نیت سے کرو. اور امام بخاری اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے بڑے اخلاص سے کتاب لکھی ہے, کیونکہ اس میں اپنا تزکیہ ہوتا. اگر وہ جملہ لاتے تو وہ جملہ لائے کہ دیکھو میری کوئی بری نیت نہیں ہے, یعنی تو اختصاری دیکھو بخاری. کون ہو گئے تم؟ میری ابو کی بہن تو اس کی, لیکن بے عقل کتنی بار فون کرتے سبق پڑھا رہا ہوں میں. جب فون اٹھا رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو فرض ہے میں قبرستان میں سے تمہیں جواب بہت دیا کرو, 1 بجے کے 2 بجے کے بعد فون کرنا سے بند کرو. ہمیشہ کے ساتھ روکن یہ فون ضرور سنو, باقی تو صاحب سنتے پہ ہو اور جانتے پہ ہو. حضرت صاحب میں نے کر گیا اب میں کچھ بار میں بیٹھی کو بار میں تشویش شروع ہے. ایسی بڑوں کو فون نہ کرے, میسج کرنا سب چاہتا, جب فرصت ہوگی پڑھ کے جواب دے دے گا.
میں اپنے شیخ کو بہت کم فون کیا، بہت کم، میرے شیخ سے بہت کم فون، اور کبھی میں نے غفلت سے فون نہیں کیا. حضرت کا فون بھی آتے تھے، بیٹھ کر پورے ادب کے ساتھ فون سنتا تھا. یہ نہیں کہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو میں لمبی کر کے سنا، بیٹھ کر پورے ادب کے ساتھ فون. اس طرح میں سامنے بیٹھا، جس نے اب نوازنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، تم اس کے دوست کی کیسی قدر کرتے. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یا صاحب کام ہے، مل گئے حضرت صاحب خلافت ہے، ایسا نہیں ہے. تضادات موجودگی غیر موجودگی میں خیال رکھنا چاہیے. خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا بھی تزکیہ کر رہے ہیں. دیکھو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ للہ و رسول ہی، میں نے اللہ رسول کے لیے کتاب لکھی ہے، لیکن میری تو بری نیت نہیں ہے. یہ امام بخاری خود اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بری نیت نہ کرنا. زندگی میں تمہیں کام پیش آئے تو بری نیت تو کام چھوڑ دو، خاموشی اختیار کر لو. بس کہنے میں کوئی رائے نہیں دیتا، بھائی دیکھو اگر آپ نہیں کرتا رائے مناسبت نہیں ہے، دیکھو بھائی میں کچھ کہتا. اس طرح اللہ اکبر. مغازی میں سال میں مغازی نہیں پڑھا رہا، کتاب المغازی میں عائشہ صدیقہ کو جب الزام لگا تھا تو ام عائشہ کے مقابلے پر جو سب سے زیادہ جو ہے ام المومنین تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تھی، جو بالکل مقابلے کی تھی، اور رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن کی تھی. تو ان سے رسول اللہ نے پوچھا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اہمی وسمعی، اہمی سمعی و بصری، کہ میں اپنی آنکھ اور اپنی کانوں کو محفوظ کرتی ہوں، میں نے کچھ نہیں دیکھا. یعنی حالانکہ ان کا معاملہ ایسا تھا، باقاعدہ پیغمبر صاحب کے سامنے کئی دفعہ جھگڑا ایسے بات چیت ہوئی اور کافی سخت بات بھی کی، لیکن جب یہ معاملہ آیا جس نے لکھا ہے وہاں پر ام عائشہ خود فرماتی ہیں کہ تقویٰ اور للہیت نے اس تعصب کے موقع پر حضرت زینب کو بتا دیا کہ میں اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو محفوظ کرتی ہوں، میں نے کچھ نہیں دیکھا. مطلب کچھ چینل شروع کرتے ہاں کچھ نہ کچھ بات ہے. حالانکہ ان کی بہن حملہ ہے، ان کی بہن حملہ ہے جو اس کارروائی میں شامل تھی. بہن حملہ شامل تھی، محلے محلے میں جا کر لوگوں کو کہہ رہی تھی حضرت اللہ اپنی بہن کی حمایت میں، حضرت زینب کی حمایت میں. اور حضرت زینب اپنی سمجھی کو بسرے، میں اپنی آنکھ اور اس کو، یہ ہے للہیت اللہ پر. عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ میں پڑھتا ہوں کہ یہ ہے تقویٰ للہیت کے. انسان کسی بھی مقام پر تعصب کا کوئی بھی درجہ پہنچ جائے، لیکن اتنا تقویٰ ہو کہ اس کو موقع پر روک لے. کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خاموشی اختیار کر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات کی ہے. اچھا، اس میں عورت کا الگ سے ذکر کیوں کیا ہے دنیا کے بعد؟ اس لیے کہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. ما رأیت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا جو مردوں کے لیے مضر ہو. اس لیے یاد رکھو مولانا رومی نے فرمایا کہ شیطان جب صوفیوں سے اور بزرگوں سے تھک جاتا ہے تو عورتوں کا چکر چلانا شروع کرتا ہے. عورتیں پھر عورتیں آتی ہیں، ان کو لے کر آتا ہے، وہ عقیدت بن کے آتی ہے، پاؤں میں پڑ جاتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، پاؤں دبانے لگتی ہیں. پیر صاحب کو کبھی بھی پیر صاحب کی ظاہری بھاونا سنگیاں ہی ہو جائیں گے. پیر صاحب نے اٹھ اللہ والے انہوں نے کچھ ہو رہا ہے، وہ پیر صاحب تو نہیں ہے، وہ مرد تو نہیں ہے. پھر پیر صاحب وہ تو بھی ہجرا ہے، پر ہجرا ولی اللہ ہو نہیں سکتا. ہجرا ولی اللہ نہیں ہوتا. عورت ولی اللہ ہو سکتی ہے، مرد ولی اللہ کو اس پر گناہ کے جذباتوں میں اس کو روکے گا تو تقویٰ ہے. تقویٰ ہے تو ولی ہجرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اب عورتوں کو عورتیں خراب کرتی آپ ایسے حضرت ایسا خراب کرتی. باقی عورتوں حملہ بڑھتا ہے، عورتوں کا اسکینڈل شروع ہو جاتے ہیں. اور شیطان نے اپنے علامہ
عبد الکریم شاہ رضوانی کی کتاب بھی خوبصورت کتاب ہے، الملل مذاہب، اردو ترجمہ سنا گیا ہے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے یہ۔ اس میں لکھا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ بھی ہتھیار تھے، نے کہا یہ دولت لے، انسان گمراہ کرے، یہ زمینیں لے، یہ مرتبے لے، یہ فلاں فلاں۔ اللہ میاں یہ ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی قابو کرنا۔ آخر میں عورت دکھائی تو شیطان ناچنے لگا، کہا کہ اب نہیں کوئی بچ سکتا، ایسا چکر چلاؤں گا کہ بڑوں بڑوں کو گھسیٹ لوں گا۔ چنانچہ بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے عورت کے مسئلے میں۔ اس لیے تو آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا، مرد اور دونوں کو آنکھیں بچاؤ۔ اور آج یہ موبائل فون نے ہمیں برباد کر دیا، سب اتنے غصے ہوئے۔ اس کو دیکھو مولوی صاحبان، غیر مولوی صاحبان کو بہت شوق ہے اس کا، میڈیا کیا سوشل میڈیا میں کھولو گے تو کیا ہے، عورت جائے گی، یعنی کہ عورتوں کو دیکھنا تو عیب ہی نہیں رہا۔ ہاں ننگی دیکھ لے تو استغفر اللہ، او ننگی اور دیکھنا عیب ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ غضو بن افساری وہ مطلقہ دیکھ لیتے کہہ رہا ہے، عیب ہی نہیں رہا، اتنا عام کر دیے شیطان۔ تو عورت چونکہ بڑا فتنہ پہ چلی، اس لیے فرما اللہ من اعوذ من فتنۃ النساء، اللہ میں عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور عورتوں کا بھی حکم ہے کہ اپنی حفاظت کریں، لے فرمایا ازواج مطہرات سے کہا کہ جب تم کسی سے بات کرو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور سپاٹ لینے بات کرو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے اس کے مرض میں اضافہ نہ ہو، سپاٹ لے جاؤ۔ کون ایسا کون کرے گا تو تعلیم اضافہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے خود بھی اپنی، جب معلوم ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی چیز رکھی ہے تو وہ خود اپنی حفاظت کرے، دوسروں کو بھی بچائے، دوسروں کو بھی حفاظت کرے۔ اس لیے پردے کا حکم دیا کہ پردہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو۔ تو اس لیے امام اس کو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب ورود بھی عورت کے حدیث کا ہے۔ ام قیس نامی ایک عورت تھی تو ایک آدمی اس کی وجہ سے ہجرت کی تھی۔ اچھا ہجرت تو اللہ رسول کے لیے کی تھی، لیکن ساتھ یہ نیت بھی تھی کیونکہ اس کے مطالبے پہ ہجرت کی تھی۔ انہوں نے کہا میں تجھ سے شادی کرنے، وہ بیوہ تھی، انہوں نے کہا ایک شرط ہے تو ہجرت کر کے مدینہ آ جا۔ تو آیا تو اللہ رسول کے لیے، لیکن ساتھ یہ تھا، لیکن چونکہ صحابی تھا اور صحابہ کرام کو جس مقام پر ہونا چاہیے رسول اللہ نے منبر پر بات کر دی۔ اس لیے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ہم اس صحابی کو مہاجر ام قیس کہتے تھے، ام قیس کا مہاجر۔ اچھا اس کا نام ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ، صحابہ کی جماعت عجیب تھی، کسی جگہ اس کا نام نہیں ہے کہ فلاں نام تھا، تاکہ آنے والے لوگ ان کے نام سے اس کو برا نہ کہیں، جو ان کے بارے میں تبصرہ نہ کریں، تاکہ مہاجر ام قیس نام نہیں پتا کیا ہے، لیکن پہلے نام پتا نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اس کا قصہ مشہور ہے۔ اگر صحابہ اکرام میں بڑی عجیب بات ہے کہ کسی بھی صحابی کا کوئی ایسی عیب والی بات ہے اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی کہیں، وہ واقعہ ہو گیا بس ہو گیا، واقعے کا ذکر ہے، کون تھا، کیا نسب تھا، کیا نسل تھی، کس کا باپ کس کا بیٹا، کچھ پتا نہیں۔ تو چونکہ یہ حدیث بھی اس کی وجہ سے ہے، عورت کے ذکر رسول اللہ نے عورت کو خاص اور امراء سے جلد ہوا، یہ عورت کی ہجرت کرتا ہے، ہجرت علامہ حاجر رہی تو اس کی ہجرت مدت شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔